ربنا ارحم لنا یا ربنا. رمضان المبارک اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مطہرہ کو تحفہ یا گفٹ بنا کے مبعوث فرمایا. اور رمضان شریف کی فضیلت میں جو ایک بکثرت احادیث طیبہ ہے کہ رمضان شریف کی فضائل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رمضان شریف کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ رب کائنات نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ رب نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ قدر و عزت و مرتبت والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. وہ رب کائنات نے اپنی خاص کلام جو مخصوص اللہ کی ذاتی کلام ہے، جسے ہم اور آپ قرآن عظیم الشان کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کریم نے رمضان ہی کی مہینے کو منتخب فرمایا اور رب کائنات نے قرآن عظیم الشان کو رمضان میں نازل فرمایا. رمضان شریف کی فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی امت مطہرہ کو جو بہتریاں اور جو مراتب عطا فرمائے، اس میں سے ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک ایسی رات بھی رب کائنات نے عنایت فرمائی ہے امت محمدیہ کو کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ و بہتر. اب وہ رات کون سی رات ہے اور کہاں ہے؟ وہ رات رمضان شریف کے اندر ہے. تو رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کا مہینہ جو بندہ رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھے اور وہ روزہ ایماناً و احتساباً ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان بھی رکھتا ہو کہ یہ رمضان شریف اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض کی گئی روزوں کا ایک مہینہ، اور احتساباً کی معنی یہ ہے کہ وہ جو عمل اس میں کر رہے ہیں یہ ان کی ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ رب مجھے اس عمل پر ثواب بھی عطا فرما. تو اگر کسی بندے نے رمضان شریف کی روزوں کو ایماناً اور احتساباً رکھا تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کی گناہیں ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ انما ولدت گویا وہ اپنی والدہ سے ابھی جنا ہو. اللہ کریم ان کی گناہوں کو اس طرح کی معاف فرما دیتا ہے. حدیث طیبہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک. حضور فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی منہ سے جو بو آتی ہے ان کو لفظ بدبو تو نہیں کہا جائے، ہم اس کو حمد کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. وہ جو حمد روزہ دار کی منہ سے آتی ہے وہ حمد ہمیں تو شاید بدبو محسوس ہو، لیکن رب کی بارگاہ میں اس حمد کی قدر و منزلت یہ ہے کہ رب کے ہاں ان کی اس منہ کی حمد مشک اور کستوری سے بڑھ کر رب کے بارگاہ میں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو ریان کے نام سے پہچانا، اس دروازے کا نام ہوگا ریان. ریان کی معنی عربی میں رج کے پانی پینے کو کہتے ہیں. ایک بندہ جو بہت پیاسا ہو اور وہ رج کے پانی پیے اور پانی سے وہ سیراب ہو جائے اسے کہتے ہیں روا. روا من الماء. تو یہ ریان جو روا سے ہے، تو حضور فرماتے ہیں جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ وہ ہے کہ جسے کہتے ہیں ریان. اس دروازے سے کوئی اور بندہ داخل نہیں ہو سکتا مگر صرف وہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوتا ہے. اور رب کی طرف سے سزا لگائی جاتی ہے ادخلوها بسلام، آپ لوگ سلامتی کے ساتھ اس دروازے سے داخل ہو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اسی لیے کہ تم لوگوں نے کچھ ایسے دن رکھے ہوئے تھے جو بھوک اور پیاس برداشت کر کے تم خالی پیٹ اس دنوں میں رہے. جو رمضان شریف کا مہینہ ہے ان کے بدلے میں رب نے تجھے یہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہے، اس جنت کے دروازے سے داخل ہو جائے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں اللہ رب العزت بندوں کی اعمال کو کس مناسبت سے فرماتے ہیں کہ ایک عمل اگر بندہ رمضان شریف میں نیک عمل کرتا ہے، اگر فرائض میں سے وہ عمل ہو تو وہ ان کی 70 گنا درجہ بڑھ جاتا ہے.
کہ آپ جہنم سے بچو، اگرچہ آپ کھجور کی ایک گٹلی یا کھجور کی ایک پردے پر بھی اگر بچ سکتے ہو تو اس کے بدلے میں بچو۔ تو محدثین فرماتے ہیں یہ اشارہ اس میں کہ اگر آپ نے رمضان شریف کے مہینے میں کسی صائم روزے دار کو روزہ افطار کرایا اور محض ایک کھجور سے ان کو روزہ افطار کرایا تو رب کائنات اس کے بدلے میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوتا ہے، نام تو محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو رمضان شریف کی فضائل کثرت سے ہے۔ حضور امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں رمضان شریف کی دنوں کی الگ خاصیتیں اور راتوں کی الگ خاصیتیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ آپ سحری کو تاخیر سے کر لیا کرو اور افطاری کو تعجیل کر لیا کرو۔ فرماتے ہیں اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ حکمت کیا ہے کہ آپ اگر سحری کو تاخیر سے کریں گے تو رات کی ٹائمنگ بڑھ جائے گی، افطاری سے لے کے سحری تک جو رات ہے ان کی ڈیوریشن بڑھتی جائے گی۔ تو جب رات کی ڈیوریشن بڑھتی جائے گی تو آپ کو راتوں کی تمام برکات آپ کے حق میں آ سکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں افطاری کی تعجیل اسی لیے فرما رہے ہیں کہ چونکہ رب کائنات کو روزہ دار کی یہ افطاری کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ رب کائنات کو بہت پسندیدہ ہے کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند الافطار، ایک خوشی ان کو افطار کے ٹائم پر ہے، اور فرحت عند دخول الجنہ، ایک خوشی ان کی جنت میں داخل ہوتی۔ تو رمضان شریف کی برکات اور فضائل ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ رمضان کے روزے رکھنا محض زبان بندی نہیں ہے کہ کسی بندے نے بھوک اور پیاس برداشت کی، کچھ کھایا پیا نہیں اور ان کا روزہ جو ہے وہ کامل و مکمل ہوا، بلکہ رمضان جو ہے وہ بھوک پیاس اور اپنی نفسانی خواہشات کے روکنے کا نام ہے۔ جھوٹ بولنا، اسی طرح غداری کرنا، رمضان شریف کے مہینے میں کوئی ایسے عداوت اور دشمنی کرنا۔ آپ لوگوں نے فضائل شب برات میں تو سنا ہوگا کہ اللہ کریم جو ہے وہ چند لوگوں کو مغفرت نہیں فرماتا، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ہجر کرتے ہیں، ان کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ دل میں کوئی بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ تو رمضان شریف میں بغض و عداوت اور فحش گوئی اس سے منع کیا گیا ہے۔ روزہ نام نہیں ہے صرف اس بات کی کہ آپ کا زبان بند ہو اور آپ پانی نہ پیئے اور کھانا نہ کھائیں، بلکہ تمام خواہشات جو آپ کی نفسانی خواہشات ہیں اس کو روکیں اور ان دنوں کا آپ اللہ رب العزت کی عبادت پر اور اللہ کی اطاعت پر گزاریں۔ رمضان شریف میں عبادت کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں مصطفیٰ کریم کی سیرت طیبہ کو دیکھنا چاہیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی جب رمضان شریف کا مہینہ داخل ہوتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کو مضبوطی سے باندھا رکھا کرتے تھے۔ مراد کیا ہے؟ تہبند کو مضبوطی سے باندھے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور بہت جہد اور کوشش کر لیا کرتے تھے عبادت الہی میں۔ اور حال یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کریم نے ان کی طرف گناہ کا نسبت یا غلطی کا نسبت اور شائب رکھنے سے بھی منع فرمایا ہوا ہے، بلکہ حضور کا شان تو یہ ہے کہ اگر آپ عبادت نہ بھی کریں تب بھی رب کائنات ان کو درجات سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ کا وہ بہترین بندہ ہے، اللہ کا بالگزید نبی ہے، اسی لیے ان کو عبادت کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور فرماتے ہیں الیس بعبد اللہ شکورا، کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ ہوں؟ رب نے مجھ پہ اتنا احسان فرمایا ہوا ہے کہ رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، رب نے مجھے کمالات عطا فرمائی ہے، تو ان کمالات کی شکرانے کے طور پر حضور اتنا عبادت فرمایا کرتے تھے کہ آپ مبارک کے پیروں میں آپ کے قدموں میں ورم آ جایا کرتے تھے، اتنی عبادت آپ مبارک فرماتے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک رمضان شریف میں کیسے ہوتے تھے؟ آپ فرماتی ایسے ہوتے تھے جیسے باقی مرسل، تیز چلنے والی ہوا۔ اب تیز چلنے والی ہوا سے مراد یہ ہے کہ حضور رمضان شریف میں سخاوت باطنی اور سخاوت ظاہری عطا فرمایا کرتے تھے۔ جو کچھ بھی حضور کے پاس ہوتا تھا رمضان شریف میں صائمین کی خدمت میں اسے صرف کر لیا کرتے ہوتے تھے، اور جو حضور کے باطنی کمالات ہوتے تھے وہ بھی رمضان شریف میں انہیں ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھیں رمضان شریف میں ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ رمضان شریف میں تلاوت کلام پاک کثرت سے کر لیا کریں۔ اس میں ایک راز پوشیدہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم یہاں پر نفل عبادت کریں گے تو نفل بجائے سنت اور سنت بجائے فرض، اور فرض 70 گنا مرتبے میں ہے۔ تو قرآن عظیم الشان کی ایک آیت کی تلاوت کریں گے، ایک حرف کی تلاوت کریں گے، الف لام میم کی تلاوت کریں گے،
آتا ہے پھر لام آتا ہے پھر فا آتا ہے. فرماتے ہیں یہ الف جو ہے یہ بھی بذات خود 3 حروف سے بنا ہوا ہے اور لام اس میں ایک لام ہے ایک الف ہے اور ایک میم ہے یہ بھی 3 حروف ہو گئے. اور فرماتے ہیں میم ایک میم ہے اور پھر یا ہے اور پھر میم ہے. فرماتے ہیں تو الف لام میم 3 حروف نہیں بلکہ الف لام میم 9 حروف ہے اور ہر حرف میں رب تجھے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو اب 90 نیکیاں صرف الف لام میم پڑھنے سے اللہ عطا فرما رہا ہوتا ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ میری امت کی کٹائی اور فصل حاصل کرنے کا موسم ہے. پوری سال میں آپ نے جو نیک اعمال کیے ہوئے ہیں رمضان شریف وہ ہے جیسے ہم گندم کاشت کرتے ہیں اور پھر گندم کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے سیزن آ جاتا ہے ہم ان کا وہ ماحصل ان کا نباتات میں سے یا جمالات میں سے یا جو حیوانات ہیں ان میں سے جب ان کے حاصل کو حاصل کر لیتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں میری امت کیا ہوتا ہے ان کی حاصل ان کو مل جاتا ہے ان کا ثمرہ ان کو مل جاتا ہے. اور رمضان شریف کی جو 3 عشرے ہیں کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا. تو یہ رمضان شریف کا مہینہ رب کائنات نے اس میں فضائل